अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज है 22 अप्रैल 2026। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ जो इसकी अपडेट्स आई हैं कि पहले तो आपको पता ही था कि यही कहा जा रहा था कि जो मुज़ाकरात हैं ईरान और अमेरिका के सिलसिले में सालिसी के लिए पाकिस्तान तैयार था और पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा था, लेकिन क्या कि वो वहाँ पर मुज़ाकरात होने थे जिस सिलसिले में इस्लामाबाद में बहुत सख्त तैयारियां हो रही थी और अभी भी हो रही हैं। तो नाज़रीन, लेकिन उनकी जंग बंदी की जो सीज फायर का टाइम है वो बेसिकली 4:50 पर ये ख़त्म हो जाएगा, जो कि आप मेरा वीलॉग सुन रहे होंगे तो मे बी उस टाइम ख़त्म भी हो गया। और अमेरिका की इस वक्त 22 अप्रैल को, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा इसके टाइम के मुताबिक। अब अगले 24 आवर्स जो बताए जा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेंजरस भी है। अब इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपको अपडेट्स देती जाऊं कि ईरान क्या कह रहा है कि ईरान की मदद के लिए जो तोहफे आए थे, यानी कि एक जहाज जो था वो चाइना से ईरान के लिए आ रहा था, तो अमेरिका ने उसको पकड़ लिया। और ट्रम्प ने कहा कि इसमें ईरान के लिए खास गिफ्ट है। यानी कि ट्रम्प के मुताबिक, साफ उसने साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन उसके पता चल रहा था कि वो कह रहा था कुछ कि इसमें साफ किस्म के जो कि बड़े डेंजरस भी हो सकते हैं, कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने वहां पर जो देखा उसके मुताबिक वो बता रहा था, लेकिन खुल के भी नहीं बता रहा था ट्रम्प। तो उसने कहा कि इसमें खास किस्म के गिफ्ट है जो कि चाइना की तरफ से ईरान के लिए आ रही है। ये आप एक क्लिप देखिए। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है, इसके बाद अब ये देखिए कि ये भी बताया जा रहा है कि ईरान की जंग में मदद के लिए खास तोहफे थे। अब ये लफ्ज तो कह दिया, अब इसमें खास तोहफे क्या थे? वो इस तरह के कुछ कहा जा रहा है कि इसमें ईरान की तरफ से जंग के लिए, यानी कि कोई कपड़े जूते नहीं थे या वैसे फूल वगैरह नहीं थे गिफ्ट, कि जंग के लिए जो थे वो खास किस्म के इसमें तोहफे मौजूद थे जो कि ईरान को दिए जा रहे थे। अब डेफिनेटली चाइना और रशिया ने तो हेल्प कर ही रहा है और करता भी रहा है और अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। अब इसके बाद ये कहा ये जा रहा है कि भी जो कि 24 आवर्स हैं ये बहुत ज्यादा अहम है, और क्योंकि जंग बंदी के वक्त में और ईरान भर में भी ये कहा जा रहा है कि जबकि धमकियां मौजूद है तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, और अगर अमेरिका और इसराइल ने कोई भी हरकत की तो उसका जो है हम जवाब बड़ा सख्त देंगे। अब आप नए हरबस के बारे में भी है कि, यानी कि शी जिनपिंग ने कहा है कि इस अहम गुजरगाह का जो है वो खुला रहना चाहिए। ये आप एक उसका बयान जो है वो पढ़िए। तो नाज़रीन, आपने ये शी जिनपिंग का पैगाम जो है वो पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि खिते और बैनुल अक़वामी के तौर पर मुश्तरका फ़ायदे के लिए इसका खुला रहना बहुत ज़रूरी है, और किसी की भी जो बेसिकली कि इस तरह तिजारत बंद हो जाती है और तेल बंद हो जाता है स्पेशली। तो नाज़रीन, सीज़ फायर के सिलसिले में बताऊं कि दूसरी तरफ ट्रम्प जो कि अमेरिका का है वो कह रहा है कि ईरान की तरफ से कोई, अगर हमें पार्टी जो है वो पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंची, यानी कि अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रखी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, वो अलहदा बात है कि वो पैसा जो है वो बजट से निकल कर आधा लग गया होगा और आधा अपनी जेबों में भी चला गया होगा इस बहाने से। खैर चलें, एनीवे आगे चलते हैं। तो अब ईरान कहता है कि जो अमेरिका ने ट्रम्प से नाकाबंदी की हुई है उसमें जो है बंदरगाह, यानी कि कोई भी जहाज ना वहां से आएगा और ना जाएगा। और ये भी है कि जब तक ये मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे तो हम मुज़ाकरात के लिए आइंदा तैयार नहीं। यानी कि ये जो धमकियां दे रहा है, बेसिकली मुज़ाकरात का कहना हो, ईरान का मतलब है कि जब तक ये धमकियां ख़त्म नहीं होती मुज़ाकरात आगे कैसे चल सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प रोज कोई ना कोई बयान दे देता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि नाकाबंदी एक्ट ऑफ अगेंस्ट है, यानी कि आप देखिए कि ट्रम्प ने जो कि तैयारी की हुई थी कि पाकिस्तान में उसने
جو اپنی طرف سے جہاں سے وفد جانا تھا اس میں جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ جراڈ کروزنر اور پھر اسٹیورٹ کوف، ان تین لوگوں کا کہا جا رہا تھا کہ وہ جائیں گے، لیکن جے ڈی وینس جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، سی این این کی بھی نیوز کے مطابق بتا رہی ہوں، پھر اس کے بعد ایچ بی او ایکسس کے مطابق بتا رہی ہوں، فائنینشیل ٹائمز کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں، سی بی ایس کے مطابق بتا رہی ہوں کہ یہ اس نے جے ڈی وینس نے جانا تھا، لیکن وہ فلوریڈا سے سیدھا واشنگٹن ڈی سی آ گئے جہاں کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ دونوں افراد بھی فلوریڈا سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کر پاکستان جانا تھا، لیکن وہ بھی واشنگٹن ڈی سی آ گئے ہیں ابھی تک۔ لیکن ابھی جو میں ویلاگ کر رہی ہوں، اور جب تک آپ سنیں گے اب اس کے دوران کیا کچھ چینج ہو جاتا ہے وہ پھر آپ کو ڈیفینیٹلی نیکسٹ ویلاگ میں ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ آپ کو ابھی تک میں اپڈیٹس دے رہی ہوں۔ اور اس سلسلے میں پاکستان نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، بہت اسکول، کالجز، آفیسز سب کچھ بند، ہاسٹل بند، جو کہ وہاں کے 5 اسٹار 4 اسٹار 6 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ سارے خالی کروا لیے گئے، ان کو ریزرو کیا ہوا ہے، ظاہر ہے ریزرو کیے تو ان کی کچھ پیمنٹیں بھی کی ہوں گی، تو امریکہ اور ایران سے وہاں پر کوئی نہیں پہنچا۔ تو ناظرین اب یہ دیکھیں کہ ویسے تو اس طرح پاکستان کو بھی ماموں بنا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز شروع کر رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں اڈیالہ جیل کے باہر یعنی کہ تینوں بہنیں عمران خان صاحب کی اطلاعات کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی، اور ایون کہ بشرا بی بی کی بھابھی بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی کیونکہ ان کی ابھی آنکھ کی ریسنٹلی جو کہ سرجری ہوئی ہے، اور ان کو ایون کہ ان کے لائرز وغیرہ بھی کسی کو ملنے نہیں دیا گیا۔ اور لیکن یہ ہے پاکستان کو ایک تو بات اپریشیٹ کرنے والی ہے، جو کہ ابھی کے حکمران بیٹھے چاہے فیک ہی بیٹھے ہیں، کہ ان کو باہر کے ملکوں کا بہت زیادہ فکر ہے، اپنے ملک کا، اپنے ملک کے لوگوں کا نہیں فکر، ایون کہ عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر رہ چکے، کسی کو کوئی فکر نہیں، عوام کا نہیں فکر، لیکن باہر کی کنٹریز کا جو ہے وہ بہت زیادہ فکر ہے۔ اب اس کے بعد ٹرمپ اتنی تعریف کرتے ہیں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی، تو ناظرین میرا مشورہ یہ ہے ان کو کہ کم از کم، پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا، ابھی دوسرا مشورہ دے رہی ہوں کہ کم از کم وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو ناظرین ان کو چاہیے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کی ہی، عافیہ فوزی صاحبہ کی ہی جو ہے وہ ان سے مانگ لیں کہ جی ہمیں ان کو آپ رہا کر دیجیے اور ان کو پاکستان میں دے دیں، کم از کم اتنا سا فائدہ ہی اٹھائیں کہ اس بیچاری عورت کو وہاں پر کب کا بند کیا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت مان سکتا ہے کیونکہ وہ ایران کے سلسلے میں کافی حد تک جو ہے وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، تو کم از کم اتنی ہی ڈیمانڈ کر لیں گے، صرف اپنا ہی فائدہ نہ سوچے، کسی اور کا بھی سوچ لے، وہ بھی پاکستان کی ہے۔ تو ناظرین اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو کہ لاسٹ فرائیڈے گزرا ہے اس میں جیل میں ہاسپٹل ان کو عمران خان صاحب کو لے جایا گیا جیل سے کہ رات کے وقت، اور کسی کو کوئی خبر نہیں دی گئی۔ یہ پہلا ہی کام ہے جو کہ اس طرح کیا جا رہا ہے، ورنہ کسی بھی کنٹری میں اس طرح الاؤ نہیں ہے کہ آپ فیملی کو انفارم نہ کریں۔ اور ناظرین اس کے بعد ان کو کسی ڈینٹسٹ کو بھی وہاں پر دکھایا گیا، علاج کروایا گیا، لیکن اس میں سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے اور کہ جو کہ دانتوں کا علاج ہوتا ہے، اس میں اسپیشلی جتنی بھی میڈیسن یا انجیکشن دیے جاتے ہیں یہ بڑے کیئرفلی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کوئی بھی جم جو ہے وہ اندر آرام سے انہیل کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی۔ تو ناظرین لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی اور رات کے وقت لے جایا گیا، پھر واپس جیل میں لایا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیس لگا ہوا ہے، لیکن ویسے میں بتاؤں 22 اپریل یعنی کہ آج کے دن، لیکن ہونا وہانا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بہانے، کچھ کوئی جج نہیں آئے گا، کچھ مذاکرات کے سلسلے میں کچھ اس طرح کچھ نہ کچھ لکھ لکھا کر بہانہ لگا کر اس کو ٹال مٹول کر کے یہ لوگ اس کو نیکسٹ ڈیٹ پر ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سنیں کہ عزت بحال کے سلسلے میں نواز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو بیسیکلی تکام کم ہے کوئی نہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ان کی یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، حالانکہ ضرورت ان کی کوئی نہیں تھی، پاکستان میں کوئی سننا ہی نہیں، پاکستان ہو یا پاکستان میں باہر جو ہے وہ کوئی ان کو سننا نہیں چاہتا، لیکن
وہ اپنی پریس کانفرنس میں بہرحال فرما رہے کہ شہباز شریف کی قیادت اور اسحاق ڈار کی معاونت اور جنرل عاصم منیر کی تاریخی کردار سے پاکستان کو، یعنی کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کو گرین پاسپورٹ، اس کی عزت بحال ہو رہی ہے، جیسے ہم نے 1998 میں کیا تھا۔ آپ نے تو جب بھی پاکستان کے جو تھے وہ اکاؤنٹ جو تھے ڈالر کے وہ فریز کر ڈالے تھے، جس میں میرا بھی اکاؤنٹ ہے، وہ کھا گئے ہوئے، میں ہر دفعہ کہتی ہوں، اور آپ کو اللہ کے گھر معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین اس کے بعد آپ یہ سنیں کہ اس سلسلے میں ایک اور بھی نیوز ہے، محسن نقوی کے سلسلے میں بتا رہی ہوں۔ محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ مرگلا کے دامن میں جو اصل میں ایک نیا پارک بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ 1000 ایکڑ زمین اس میں فکس کی ہے، جس میں کہ نیا پارک بنانا ہے۔ اب لوگ بڑے خوش نہ ہو جائیں، وہ گھومتے پھریں گے کہ پارک بن رہا ہے، پارک نہیں بن رہا، پارک کے نام سے وہاں پر وہ ایک سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کنسٹرکشن کے کام میں پیسہ بہت بچتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ کھایا پیا جاتا ہے، اور اپنے لوگوں کو ٹھیکے بھی دیے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ اب اس بہانے سے اس پر پتہ نہیں کروڑوں لگائیں گے کہ اربوں لگائیں گے، ظاہر ہے سوسائٹی میں تو اربوں ہی لگیں گے، کروڑوں سے تو بات نہیں بن سکتی۔ تب ایک نیا طریقہ کار انہوں نے ڈھونڈا ہے پیسے کھانے کا۔ تو ناظرین میرا چینل کی 7 RY کے، اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پر دیکھیں فالو کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔